بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، ہم سب کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، ہم سب کا کہیں نہ کہیں، کہ ہم لوگ ایک ایسی تربیت یا پرورش پا گئے کہ جس میں ہم لوگ پیپل پلیزر بن گئے، اور ساتھ ساتھ ہم نو نہیں کہہ سکتے۔ پیپل پلیزر تو نو نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ کون سا شخص ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، چاہے میرے دل کی آزاری ہو جائے؟ اپنے دل کو تکلیف دے کر کسی کا دل کا خیال رکھنے والا دل والا تو نہیں ہو سکتا صاحب، کہیں کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ آپ تکلیف میں ہیں تو آپ کسی کے لیے بھی آرام یا راحت کا سبب نہیں بن سکتے، یقین مانیے آپ نہیں بن سکتے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ بن رہے ہیں تو آپ اس لائق انسان کو نالائق بنانے کے چکروں میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے اپنے دل پہ پتھر رکھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں کسی اور کے دل سے ہی پتھر اٹھا لوں۔ تو وہ جو پتھر وہاں سے اٹھایا تھا وہ اپنے دل پہ رکھ کے اس کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ کا دل بھاری ہوگا۔ اور کسی کی مدد کرنے کے بعد اگر آپ کا دل بوجھل ہے یا بھاری ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کی مدد تو کی، لیکن آپ نے اپنا نقصان کر کے اس کی مدد کی، جو کہ کہیں سے درست نہیں ہے۔ اور خدا را اس کو خود غرضی سے کنفیوز مت کیجیے گا۔ آپ شاید یہ کہیں کہ میں آپ کو وہ درس دے رہا ہوں کہ بس اپنا سوچو۔ کیوں نہ سوچو؟ اپنا قبر اپنی نہیں ہے؟ ارے اپنی قبر کو سامنے رکھ کے اپنا سوچو نا۔ اور جب وہ رکھ کے آپ سوچو گے تو اس کے نتائج مختلف نکلیں گے۔ باقی جہاں تک راضی کرنا ہے تو صاحب آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا، راضی تو کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ جب ہمیں پتہ ہے کوئی کسی کو راضی نہیں کر سکتا تو اس چکر میں پڑنے کے بجائے اپنے آپ کو پہلے راضی کریں۔ دیکھیں، جو خود سے راضی ہوتا ہے اسی سے اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے راضی ہوں گے، آپ متقی ہوں گے، آپ پرہیزگار ہوں گے، پھر آپ لوگوں کا خیال تو رکھ رہے ہوں گے، لیکن پہلے اپنا۔ اما یار، جس نے خیال رکھنا ہے وہ ٹھیک ہوگا تو خیال رکھ سکے گا نا۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف اعتبار سے فرمائش کرتے ہیں۔ مثال کے طور آپ کو اچھا بولنا آتا ہے، لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ ذرا کچھ سنائیے تو صحیح۔ اور اگر آپ نہیں سنانے میں دلچسپی رکھتے، آپ کو کا موڈ نہیں ہے، تو آپ انہیں کہیے کہ میں آپ کے اس جذبے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس وقت میری ذہنی حالت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں۔ آپ کے کہنے پر میں کوشش ضرور کر کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن شاید اس طرح بات نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ کہنے کے بعد اگر آپ کی اس بات کو کوئی برا مناتا ہے تو آپ کی بلا سے منانے دیجئے برا اس کو۔ اور اس نے اس وقت ثبوت دے دیا کہ اسے اپنی پڑی ہوئی تھی، اس نے آپ کی اس تکلیف کو سمجھا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہوگا آپ کی تکلیف کو سمجھنے والا تو وہ کیا کہے گا؟ میں آپ کی اس سوچ کا بھی احترام کرتا ہوں اور اس کے اظہار کا اس سے بڑھ کر احترام کرتا ہوں۔ اور یقین کیجیے اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ ہو سکتا ہے شام کو آپ کا کسی وقت موڈ بنے اور آپ اسے کال کریں کہ یار اب ذرا دل بنا ہوا ہے، آپ کہیں تو میں آپ کی خدمت پہ ایکسکلوسیولی حاضر ہوں، آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اس طرح بعض وقت کیا ہوتا ہے، گانا گانے والے لوگ ہیں، آواز اچھی خوش الہانی ہے، آپ نے کہتے ہیں یار کچھ سناؤ تو صحیح۔ اور اکثر جب وہ کہتے ہیں نا میرا گلا خراب ہے تو ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، تو فزیکلی گلے کا وہ ثبوت دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے نخرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا گلا نا وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، تو اب دوست احباب تو کہتے ہیں اچھا اچھا تو سنا، ہم نے کون سی تیری ریکارڈنگ کرنی ہے۔ ہوتا ہے آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کا دوست آپ کو کہتے ہیں یار فلاں جگہ ساتھ چلیں، اور آپ کا نہیں جانے کو دل کہہ رہا ہے تو پلیز کہیے ان سے۔ اور یہ 2 4 5 دفعہ کہنا پڑتا ہے، پھر آپ کے سارے رشتہ داروں کو آپ کی سمجھ آ جاتے ہیں۔ رشتہ دار سمجھ جو تعلق والے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ جب نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں کر پا رہا، اور اس سے مجھے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور کسی اور کو بھی۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، کچھ لوگ آپ نے بڑا ایک مقولہ سن رکھا کہ دوستوں کے ساتھ دکھ شیئر کرنے سے دکھ کم ہوتے ہیں۔ مجھے یہ لطیفہ لگتا ہے۔ اب دوست کے ساتھ دکھ شیئر کرنے سے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دکھی ہوگا۔ اب اسے دکھی کر کے 2 لوگ دکھی ہو کے دکھ کم کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کیسے دکھ کم ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کا دوست دکھی ہو گیا تو اس کا مطلب غم تو ڈبل ہو گیا۔ ایک تو آپ کو اپنا دکھ، پھر آپ کے دوست کے دکھی ہونے کا دکھ، اور آپ کہیں نہیں دوستوں کے ساتھ صرف خوشی شیئر کریں۔ اور صاحب دکھ اور تکلیف ہے نا، وہ شیئر تو کرنی چاہیے رب کائنات سے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو آنسو جائے نماز میں جذب ہوتے ہیں ان کے تماشے نہیں بنتے۔ رب کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیجیے اور ان سے کہیے آپ کے ہیں، آپ ہی سے حل چاہیے، مدد فرمائیے، رہنمائی فرمائیے۔ پھر وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، آپ کی مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت غم کیجیے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر حزن و ملال تو دور دور تک کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن نو کہنا بدتمیزی نہیں ہے، نو کہنا غرور و تکبر نہیں ہے، نو کہنا یہ بتانا ہے کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے۔ اور اگر یہ سوچ کے آپ نو کہنا شروع کر دیں گے تو وہ جو تمام تر رشتے جو آپ سے اگر دور ہو جائیں گے تو وہ قریب کبھی تھے ہی نہیں۔
اور جو اس کے بعد قریب رہ جائیں گے وہی تو تھے جو قریب تھے. یہ تو ٹچ سٹون ہے صاحب جی. کر کے دیکھیے. رب کائنات آپ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دھیان سے سننے پر شکر گزار ہوں. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں. بدر الطرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.